بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریہ حدیث اور بیان کے اوپر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں پہلی قسط میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ان کا نظریہ بیان اور حدیث کیا ہے، نیز وہ قرآن اور حدیث کے درمیان ربط کیسے قائم کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی گفتگو یا ان کا جو بھی موقف ہے اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرنا شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر مشرف بیگ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ان کے نظریہ حدیث اور بیان کے اوپر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس میں کئی پرتیں ہیں، کئی جہتیں ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے لغت سے بحث شروع کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لغوی بحث ہو جو لنگوسٹک سے متعلق ہو، جو بیان کی بحث ہے، اس میں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم جا کے دیکھیں لغت کیا کہتی ہے۔ تو غامدی صاحب کا ریپیٹڈ ایک دعویٰ ہے کہ بیان کے دو معنی ہیں، ایک ہے اظہار الشے، اظہار ما فی الشے، اور وہ بسا اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گویا یہ ائمہ لغت نے بھی ایسے کہہ دیا ہے اور اس کے بعد ہمارا علم بھی یہی کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کیا واقعی بیان کے دو معنی ہیں، اور لغت کیا کہتی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک بات یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا جو سورس ہے کہ لغت کے، اس میں ایک تو جو لغت کے عنوان سے جو کتابیں ہیں جیسے معاجم وغیرہ، ایک تو وہ، دوسرا ہمارے اصولی حضرات نے اپنی جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر بھی جب وہ اپنی فنی مباحث کرتے تھے تو وہ آغاز لغوی مباحث سے کرتے تھے۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں جگہوں پہ جا کے دیکھیں گے جو خاص لغت کے لیے جو کتابیں وضع ہوئی ہیں ان ائمہ حضرات نے، یعنی وہ ائمہ جنہوں نے کلام عرب کے نظائر کو پیش جمع نظر لغت پر پیش کیا کتب لکھی ہیں، آپ کے مراد ہاں وہ بالکل وہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ائمہ اصول نے لغوی بحث معنی کیا طے کی ہیں، یہ دونوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ائمہ لغت کے ہم نے مل کے کوشش کی کہ ہم تلاش کریں کہ کیا ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ اس میں دو معنی ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ ہمیں جو ملتے ہیں وہ ایک ہی معنی ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیان کا لفظ جو ہے نا وہ اصل میں جدائی کرنے کے معنی سے ہے، اور جدائی ہی سے جو معنی نا وضاحت کے معنی پھوٹ جاتے ہیں، یہ یوں کام کرتے ہیں کہ ایک معنی ہے دو چیزوں کا جدا جدا ہونا، اور جب چیزیں جدا جدا ہوتی ہیں تو اس سے کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا یہ معنی مشہور ہیں کہ وہ وضاحت ہیں۔ لیکن جس کو آپ یوں کہہ رہے ہیں اظہار الشیء ہوتا ہے ایک، یا بلاغ مبین ہوتا ہے، اور ایک جو ہے شرح و وضاحت ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہمیں کم از کم ائمہ لغت کے ہاں بالکل بھی نہیں ملتی۔ تو اس کے اندر علامہ ابن فارس ہیں جو 395 میں ہجری میں فوت ہوئے۔ اب ان کو ہم نے دیکھا تو ان کا کیونکہ طریقہ خاص کہ وہ مادہ لیتے ہیں جیسے با یا نون، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک روٹ ہے، تو اصل وہ کہتے ہیں وَهُوَ بُعْدُ الشَّيْءِ وَانْكِشَافُ، چیز کا دور ہو جانا اور اس کا واضح ہو جانا۔ تو کہتے ہیں فَالْبَيْنُ وَالْفِرَاقُ، بین جدائی، غراب البین بھی شاعری میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بین کا استعمال درمیان کے معنی میں آتا ہے، بٹوین، اور وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو فراق اور جدائی ہے اس کے لیے غراب البین کی تعبیر جو ہے عربی زبان میں استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کنواں جو بہت گہرا کنواں ہو اس کو بیون کہتے ہیں، بیون، با یا نون، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا، انہوں نے کہا تھا نا بعد، دوری، جدائی میں بھی دوری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اسی مناسبت سے عرب نے اس لفظ کا کنویں کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح زمین کا قطعہ، زمین یعنی آپ کہیں کھڑے ہیں اور آپ کے حد نگاہ تک جو زمین کا ٹکڑا ہے تو اس کو بھی بین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک زمین کے اس کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں فقہ کے اندر ایک لفظ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہے نا، طلاق بائن ہوتا ہے، تاکہ ابھی بائن کا لفظ ہے یہ بھی جدائی کرنے والا معنی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بیٹی کو بیاہ دینے کے لیے بھی یہ محاورے میں یہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پھوٹ کا یہ لفظ آتا ہے کیونکہ اس میں بیٹی چلی جاتی ہے، تو یہ چونکہ اس میں سب میں جدائی کا معنی آ رہا ہے، اس لیے یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بین یہ جو لفظ ہے اس کی جو اوریجن ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جدائی، انفصال، یہ معنی جو ہے وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ظہور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ کلیریفیکیشن جو ہوتی ہے
تمییز جو ہوتی ہے چیزوں کے درمیان میں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ باؤنڈری سیٹ، تبھی دیکھیں علم منطق میں حد کا ورڈ یوز ہوتا ہے. حد کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری سیٹ کرتے تو ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے دلچسپ بات ہے کہ اگر دو معنی کہنے ہی تھے نا اس لغت کو دیکھ کے تو کہا جائے کہ ایک معنی جدائی کے ایک معنی ظاہر ہونے کے. اگر ان کیس کا کہا بھی جاتا ہے اہل لغت نے اگر کوئی یہ کہے گا تو میرے خیال ہے بہت ہلکی بات ہوگی. نہیں کہا، کیونکہ ظہور جو ہے وہ کسی چیز کا تبھی ہوتا ہے جب دو چیزیں خلط ملط ہوں، اور میں جب دونوں کو الگ کرتا ہوں، وہ جدائی کرتا ہوں، تب ایک چیز دوسرے سے الگ ہو کے ممیز ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو گویا ظہور یا اظہار کے معنی میں بیان کا مطلب جو ہے وہ اصلاً اپنی روٹ سے ایک تعلق رکھتا ہے جدائی کو، اور اس کے اعتبار سے بس اس کا ایک مطلب بنتا ہے اگر ظہور کے کانٹیکس میں آ جائیں، اور وہ کیا ہے؟ اظہار، ابلاغ یا ظہور، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے دو معنی کوئی نہیں ہے اس کے. اسی طرح ابن فارس جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں ابان الشیء و ابانا، کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے آئے یا باب افعال سے آ جائے، دونوں صورتوں میں اذا اتضح وانکشف اس معنی میں آتا ہے. تو اس میں پھر آپ نے بتا دیا کہ یعنی دلچسپ بات وہی ہے کہ جب بیٹی کو یعنی بیوی کو طلاق دی تو بھی وہاں پہ بھی یہ طلاق بائن میں بھی، اور جب بچی کو رخصت کرتے ہیں میکے سے اپنے سسرال کی طرف تو تب بھی، کیونکہ وہ سسرال اپنے میکے سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ لفظ جو ہے یوز کیا جاتا ہے. علامہ راغب اصفہانی کی بھی دلچسپ ہے، وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ بین موضوع للخلالۃ بین الشیئین ووسطہما، کہ لفظ بین جو ہے وہ اس کی ساخت جو وضع ہے. اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو وضع، لفظ کی وضع کا تصور ہے، دیکھیں یہ صرف کوئی اصول فقہ والے کے خاطر نہیں ہے، اہل لغت بھی اسی پہ چلتے ہیں. لینگویج ہے اسٹیپولیشن نا، کہ مثال کے طور پہ ہم نے کرسی، کاف رے سین، یہ ایک لفظ ہے، اس کو وضع کیا ہے ایک خاص حیت کے لیے، زبان تو چلتی ہی وضع کے اوپر ہے. ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان آنا اور ان کے درمیان میں، اس طرح یقال بان کذا ای انفصل وظہر ما کان مستترا منہ، کہ جو الگ ہو کے ہوا اور ظاہر ہو گیا وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی. تو دیکھیں اب آپ دیکھیں آگے اس کی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ولما اعتبر فیہ معنی الانفصال والظہور استعمل فی کل واحد منفردہ، کہ اس کے اندر جدا ہونا اور ظاہر ہونا دونوں اسپیکٹس پائے جاتے تھے نا، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ صرف جدا ہونے کے معنی میں بھی یوز کرنے لگ گئے اور صرف اس کو ظاہر ہونے کے معنی میں بھی کرنے لگ گئے. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ کی ساخت جو ہے وہ اس چیز کے لیے کہ ایک چیز جدا ہو کے کلیریفائی، ظاہر ہوگی، الگ ہوگی، یہ اس معنی کے لیے. پھر کسی جگہ پہ صرف اگر جدائی کے معنی کو بیان کرنا ہے، جیسے طلاق کے اندر کر دیتے ہیں، تو طلاق کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمیں وہاں پر کوئی ظہور کے معنی نہیں ہوتے، جدائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر وہ گویا کہ صرف جدائی کے لیے یوز کرنے لگے، لیکن اس کے اندر ہے معنی وہی، کسی کا الگ ہو کے کلیریفائی ہو جانا. تو یہ وہ بھی علامہ اصفہانی جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ علامہ جاحظ جو ہیں نا، جو 255 ہجری میں ہوئے، ان کا ایک نام ہے. اچھا میں یہاں ایڈ کر دوں، علامہ جاحظ کوئی معمولی آدمی نہیں، اگرچہ یہ ہمارے جو فکری علمی روایت ہے اس میں اعتدال کے ساتھ کی نسبت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لغت میں جب اور علم البیان جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں معانی کی جو بحث ہے، اس میں ان کا مرتبہ سارے کے قائل ہیں. کوئی یہ نہیں کہتے کہ جاحظ سے ہم یعنی ہمارے ہاں علم کی روایت میں یہ نہیں کہا گیا، کنجوسی نہیں برتی جاتی کہ زماشری جو ہیں وہ چونکہ معتزلی ہیں تو اب ہم ان سے لغت میں بھی استفادہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے سارے ائمہ کرتے ہیں. تو یہ علامہ جاحظ جو ہیں یہ بہت بڑے علم البیان اور معانی کے ماہر ہیں، اور یہ کوئی بات اگر کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے، یعنی ایک سورس ہے یہ. اب آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا علامہ جاحظ فرماتے ہیں البیان والتبیین میں، کہتے ہیں البیان اسم جامع لکل شیء کشف لک قناع المعنی. بیان ہر اس چیز کو، اب ہر چیز پہ یہاں پر دیکھیں قول کی بھی وہ نہیں کہہ رہے، ہر وہ چیز اس کو سموئے ہوئے ہے جو تمہارے لیے معنی سے پردہ کشائی کرے. وَحَتَكَ الْحِجَابَ دُونَ الضَّمِيرِ، پوشیدہ بات کا پردہ چاک کر دے. حَتَّى يُفْضِيَ السَّامِعَ إِلَى حَقِيقَتِهِ، جس سے سننے والا اس کی حقیقت تک پہنچ جائے. وَيَحْجِمَ عَلَى مَحْصُولِهِ، اور اس کا محصول یعنی بات کا جو جوہر ہے اس پہ وہ لپک پڑے. کہتے کَائِنًا مَا كَانَ ذَلِكَ الْبَيَانُ،
چاہے وہ بیان جس نوع کا ہو، وہ من ای جنس کانت دلیل، اور وہ دلیل، کیونکہ بیان کو دلیل بھی کہا گیا نا، آگے ہم دیکھیں گے اس پر، دیکھیں دلیل بھی کہہ رہے ہیں، دلیل کسی بھی صنف سے تعلق رکھتی ہو، لأن مدار الامر والغایت التي یجری الیہ القائل والسامع انما هو الفہم والافہام، کیونکہ اصل بات اور وہ مقصد جس کی طرح بولنے والا اور سننے والا دونوں متوجہ ہوتے ہیں، وہ صرف سمجھنا، سمجھانا ہے۔ فبأي شيء بلغت الافہام بلغت الافہام واوضحت عن المعنى، بس جس چیز کے ذریعے سے تم بات سمجھا سکو، مراد واضح کر دو، فذلك هو البیان فی ذلك الموضع، اس کانٹیکسٹ میں وہ چیز بیان جو ہے وہ شمار۔ تو دیکھیں یہ کتنی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بیان اپنی کسی مراد، کسی معنی کا واضح کرنا ہے کسی مخاطب کے لیے، بس اس سے زیادہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات، ایک ہی معنی ہے، وہ ہے اپنی بات کو واضح کر دینا، پہنچا دینا، ابلاغ کر دینا۔ اس کو آپ کسی بھی لفظ سے کہہ دیں، بینی پہنچا دینا۔ کہیں انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک شرح کرنا والا بھی معنی ہوتا ہے، کوئی انہوں نے تعبیر اس کی پیش کی ہے۔ یہ تعمیم میں جو انہوں نے مبالغہ کیا، کائنا ما کانا ومن ای جنس کانت دلیل، جس مرضی جنس کی ہو، جیسا بھی ہو، یعنی اس نے دروازہ کھول دیا ہے ہر چیزوں کے لیے۔ ہم مطلب یہ چیز جب ہم آگے انشاءاللہ آگے جا کے کنیکٹ کریں گے، ابھی نہیں، اگلی بھائی جو اس کے بعد غالباً جو ویڈیو یا اس کے بعد جو بنیں گی، جس میں ہم ہمارے اصولیین کا جو نظریہ بیان ہوگا، تو وہ جب وہ اقسام بیان کریں گے، تو پھر یہ جو تعمیم پہ 255 ہجری میں جو فوت ہو رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے یہ کتاب لکھ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس کی میننگ فلنس اور کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں مفتی صاحب، یہاں تک تو بات ہوئی ائمہ لغت کی، تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ائمہ اصول کے اوپر اگر کچھ مختصراً اس پر بھی بات ہو جائے کہ کیا انہوں نے بھی ایک ہی معنی بیان کی ہے؟ بالکل ایسی ہے، ائمہ اصول مفسرین ہوں، ائمہ اصول ہوں، جب وہ پہلی بار کسی لفظ پہ آتے ہیں تو پہلے اس کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں۔ تو علامہ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ 370 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب وہ جب اس کے عناصر ترکیبی بیان کرتے تو وہی ہیں، واضح ہونا یا واضح کرنا اور جدائی۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں البیان اظہار المعنی و ایضاعہ للمخاطب منفصلا مما یلتبس به ویشتبہ من اجلہ، یعنی بیان مخاطب کو معنی کی ایسی وضاحت کرنا ہے جو التباس سے پاک و اشتباہ سے دور ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نا انفصال ان کو کا خاص طور سے تذکرہ کرتے ہیں کہ بیان کے بارے میں مفارقت انقطاع جو ہیں یہ الگ سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ مختلف مصادر کا کرتے ہیں کہ نکاح کا اصل میں وہ ساری مثالیں دے کر بتاتے ہیں کہ اس میں جو بھی معنی لے لینا ایونچولی جدائی بالکل ایسا اور انفصال کا مفہوم ہے، اور پھر وہ لنک کر کے دکھاتے ہیں کہ یہی معنی ظہور کے ساتھ بھی پایا جا رہا تھا، اس وجہ سے ہی بیان ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا میرا خیال میں اس سے آپ کی بات سے کافی واضح ہو جاتا ہے۔ اب اگر کچھ ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری بیان کریں، کتاب انشاءاللہ جب ہماری آ جائے گی تو اس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یعنی ہم نے دیکھا قاضی ابوبکر باقلانی کی کتاب کو، اس کے اندر بھی اس کے ایک ہی معنی ہے، لغوی اعتبار۔ دیکھیں ہمارے اصولیین سب سے پہلے لغت سے بحث شروع کرتے ہیں کہ وضع کے اعتبار سے یہ چیز کیسی ہے۔ پھر اگر ہم قاضی دبوسی کی جو کتاب ہے تقویم الادلہ، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر امام بزدوی کی جو کتاب ہے، امام سرخسی کی کتاب ہے، اسی طریقے سے علامہ سمرقندی حنفی جو ہیں ان کی کتاب ہم نے دیکھی، اور ایک لسٹ آف علماء ہے، میں صرف نام اگر بول دوں، ابو الحسین البصری معتزلی ہیں، قاضی ابو یعلا حنبلی ہیں، ابو الولید الباجی مالکی ہیں، علامہ سرخسی ہیں، ابو الوفا ابن عقیل حنبلی ہیں، امام راضی ہیں، علامہ عمدی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک اپنے علم کے اندر اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ جس کی کتاب دیکھ لیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کا ایک ہی معنی ہے، دو معنی کہیں نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے لغوی طور پہ دو معنی، اس کو ائمہ لغت سے استدلال کرنا چاہیے۔ نہیں کسی کے کہنے سے تو نہیں دو لفظ بن جاتے نا، لغت کسی کے گھر میں بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کے چار معنی، کمپیوٹر کا مطلب میرے کھانے کی چیز بھی ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اچھا زاہد صاحب اگر آپ نے اصطلاح بنا لی ہے تو الگ بات ہے، لیکن کیا واضحین لغت نے جب یہ اسی طرح سے اس کو بنایا تھا؟ اچھا اس سے ایک اور بات اہم جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق میں چاہ رہا ہوں نص سے ذرا واضح ہو جائے کہ بیان کا جو معنی ہے ظہور، یہ جس چیز میں دکھا دیا جائے اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نص کے اندر یہ پہلو دکھایا جائے بیان کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے، کہ اس کے اندر ظہور کا معنی متحقق ہے، پایا جا رہا ہے، کوئی چیز ہے جو پہلی دفعہ ظاہر ہو گئی ہے، تو
اگر یہ چیز بیان نسخ میں بھی دکھا دی جائے تو کیا اس کے بعد کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ بیان نہیں ہو سکتا یا یہ لغوی طور پہ بیان سے باہر ہے؟ مطلب اگر وہ نسخ کا وہی تصور رکھتا ہے جو ہمارے اصول فقہ میں ہے تو پھر تو بلا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب بیان مدت ہے کہ ایک چیز کی ایک حکم کی ایک ڈیوریشن ہے، اس کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ اتنے عرصے کے لیے تھی اب ختم ہو گئی. اگر یہی تصور ہے نسخ کا تو جیسا کہ علامہ جاہز بھی کہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے ہو جس جنس سے بھی ہو وہ بیان ہے، تو اس کو روکنے والے کو دلیل دینی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ امپیڈیمنٹ کیا ہے جو کہ نسخ کو بیان کے دروازے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ نسخ لغوی اعتبار سے بیان نہیں ہو سکتا، تبیین نہیں ہو سکتا، اس کو دلیل دینی ہے. اور دیکھیں اس میں یہ بات اہم ہے کہ صرف کوئی شعر پڑھ دینا جس کے اندر لفظ بانا یا اس کے جو بھی متعدد مشتقات ہیں ان کے اس میں یہ ظہور یا ظاہر کرنے کے معنی میں آ جائے تو یہ نسخ کو خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ نسخ ہم آگے جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ واضح کریں گے اس کے اندر یہ تو یہ معنی پایا جاتا ہے. دیکھیں بالکل وہ جو شعر ہے جس سے غم صاحب استدلال فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الذی فیہ تداریتما بین للسامع والآثر. غامی صاحب کے الفاظ میں ترجمہ یہ کہ بے شک وہ بات جس سے تم اختلاف کر رہے تھے ہر سننے والے اور آگے بیان کرنے والے کے لیے واضح کر دی گئی ہے، مطلب سب کو یہ بات معلوم ہے. اسی طرح انہوں نے عاشا کا ایک شعر فَلَعَمْرُ مَنْ جَعَلَ الشُّهُورَ عَلَامَةً قَدْرًا فَبَيَّنَ نِصْفَهَا وَهِلَالَهَا کہ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے مہینوں کو اندازے کی علامات ٹھہرایا، پھر ان کا یعنی چاند کی بات ہے، پھر ان کا نصف بھی واضح کر دیا اور ان کی ابتدا بھی واضح، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں غامدی صاحب نے اپنا جو مضمون لکھا تھا تقریباً 40-42 سال پہلے، اس میں انہوں نے یہ شعر دے کر یہ نتیجہ نکالا ہے اس سے کہ نص تو بیان ہو ہی نہیں سکتا، بیان تو صرف واضح کرنے کے معنی میں آتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ واضح کرنے کے معنی ہم سب مانتے ہیں، یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب واضح کرنا ہے. سوال یہ کہ واضح کرنے میں نص کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی لغوی طور پہ، اور صرف ایک جیسے خطابی انداز میں ہوتا ہے نا کہ جمپنگ ٹو دا کنکلوژن کہ بس میں نے ایک اپنے طور پہ ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ نص میں چونکہ وضو کا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا یہ نہیں ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ریلیونٹ استدلال نہیں ہے جو ان اشعار سے کر رہے ہیں. یہ ہاں مطلب یہ ایسی ہے کہ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ کھانے کے لیے جو ہے اکلا کا فعل استعمال ہوتا ہے اور ہمیں عربی شاعری میں ہم نے دیکھا تو کہیں پہ ہمیں کھجور کھانے کے لیے وہ استعمال مل گیا، کہیں پہ ہمیں وہ سرید کھانے کے لیے استعمال مل گیا، تو اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے نا مثلا آم کھانے کے لیے کہے کہ یہ فعل استعمال ہو گیا کہ نہیں یہ تو لغت میں ہے ہی نہیں اس کے لیے. مطلب اوبویسلی یہاں پر صرف غامدی صاحب یہ بیان کریں نا کہ اس بندے نے جو شاعر جب بحث کر رہا تھا اس کو کنویں کا کوئی جھگڑا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یار یہ کیس تو بالکل کلیئر ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کس کا تھا یہ ہے، تو اسپیسیفی اس کی. لیکن اب یہ کہنا کہ اس طرح کے کیسز کے علاوہ کہیں اور بیان کو یوز ہی نہیں کیا جا سکتا، کیا غامدی صاحب یہ دعویٰ کریں گے؟ اگر یہ دعویٰ کریں گے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ سلاد کا لفظ اگر عربی لغت میں یوز ہوتا تھا یا صوم کا یوز ہوتا تھا گھوڑوں کے لیے، تو قرآن جب ان کو یوز کرتا ہے میں تو کیا وہ بالکل نکل جاتا ہے لغت سے؟ لغوی معنی سے نکلتا تو نہیں. ٹھیک ہو گیا، مطلب میرا خیال ہے ہمارا جو ہے نقطہ واضح ہے. ہم آج کی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ بیان کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے استعمال کے اعتبار سے بھی اس کے کوئی ایسے دو معنی ہمیں نظر نہیں آ رہے، لغوی اعتبار سے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. اور یہ کہنا کہ کوئی مفعول بدلنے سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا، ایسے تو پھر ہر چیز کے دسیوں ہزاروں معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں. ویسے غامدی صاحب کی یہاں پہ مفعول بدلنے سے بھی بات نہیں بن رہی، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں غامدی صاحب جب اس پوری کی ان کی جو وٹ از حدیث کی جو پوری سیریز ہے نا اس میں مثال وہ خود کہتے ہیں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے اندر جو ہے نا یہ ان کے پہلے معنی ہے بلاغ مبین، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی شرح و وضاحت ہمارے ذمے ہے. اچھا ان دو جگہوں پہ غامدی صاحب مانتے ہیں کہ یہ دو الگ میننگ کے لیے ہوا ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ مفعول ایک ہی ہے، وہ قرآن ہی ہے. اب غامدی صاحب اس کو کسی اور سیاق و سباق کی بنیادوں پہ اس کو اصل میں ان کی بات کا انالیسس کیا جائے تو وہ کوئی لغت کے معنی نہیں ہیں، وہ کچھ اپنے ان کے پیچھے سے پریزمپشنز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ طے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اصولیین حضرات کے ہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ غامدی صاحب نے علامہ بزدوی وغیرہ حضرات سے کہا کہ جن لوگوں کی نظر لفظ کی حقیقت پر تھی تو وہ اس کو سمجھتے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب ان کی اس بات سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ
اس کے دو معنی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب خود لغوی معنی بیان کیے ہیں تو اس کو غامدی صاحب نے اگنور کر غانی دیا۔ ان کی اصطلاحی بحث سے غامدی صاحب نے کشید کر لیا کہ ان کے ہاں دو معنی ہیں، لیکن خود جب لغوی معنی وہ بحث بیان کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ایک ہی معنی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا، کنکلوڈ ہوگی بات کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس لفظ کا ایک ہی معنی ہے عربی لغت کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نص کو بیان سے نکالنا چاہ رہا ہے لغوی طور پہ تو اس کو دلیل لانی ہوگی، محض تحکم کے انداز میں کوئی دعویٰ کر دینے سے نسخ بیان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ والسلام علیکم۔